السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تلخیص معانی القرآن کی چھٹی نشست میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سورۃ البقرہ کی مزید کچھ آیتوں کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ آیت نمبر 87 سے آیت نمبر 96 تک میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد پے در پے رسولوں کی آمد ہوتی رہی، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیاں لے کر بلکہ خود نشانی قدرت بن کر تشریف لائے۔ مگر ان بدبخت یہودیوں کا حال یہ تھا کہ جب بھی کوئی رسول ان کی مرضی کے خلاف کوئی حکم لاتے تو یہ ان کی تکذیب کرتے یا ان کے قتل کے درپے ہو جاتے اور لن ترانیاں بگاڑتے کہ ہمارے دل محفوظ ہے، تمہاری باتوں کا ہم پر کچھ بھی اثر نہیں پڑتا، حالانکہ ان کے دل لعنت و غضب الہی کی وجہ سے قبول حق کی صلاحیت سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان کے پاس رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کتاب کے مصدق بن کر تشریف لائے تو ان کا بھی انکار کر دیا، حالانکہ آپ کی بعثت سے قبل کفار کے سامنے اس نبی آخر الزماں کی آمد کی دہائی دے کر اپنی کامیابی و کامرانی کا ڈنکا پیٹا کرتے تھے اور ان کی آمد کی دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر انہوں نے بغض و حسد کی بنا پر آپ کی نبوت و رسالت کا انکار کر دیا۔ ان کی دلی خواہش اور تمنا تھی کہ آخری رسول بھی بنی اسرائیل ہی میں تشریف لائیں گے، مگر بنی اسرائیل کی نااہلی کی بنا پر منصب امامت ان سے چھین کر بنی اسماعیل کو عطا کر دیا گیا۔ اسی غیظ و غضب اور تعصب و تنگ نظری کے سبب بنی اسرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا منکر ہو کر غضب الہی کے شکار ہو گئے۔ بنی اسرائیل اپنی مذہبی کتابوں پر ایمان کے دعوے دار تھے، مگر یہ محض ان کا دعویٰ ہی دعویٰ تھا، ورنہ وہ انبیاء بنی اسرائیل کو قتل کیوں کرتے اور گوشالہ پرستی جیسے جرم کے مرتکب کیوں ہوئے؟ بلکہ محض انہوں نے زبان سے اقرار کیا تھا اور دل سے انکاری تھے، پھر بھی آخرت کی کامیابی کا تنہا مستحق اپنے آپ کو باور کیا کرتے تھے۔ ان سے کہا گیا کہ موت کی تمنا کرو، مگر انہیں اپنی کارستانیوں کا پتہ ہے، اس لیے یہ کبھی مرنے کی تمنا نہیں کر سکتے۔ یہودی اور مشرکین زندہ رہنے کے بڑے حریص ہوتے ہیں، حالانکہ 1000 سال تک زندہ رہنے کے باوجود عذاب الہی سے یہ بچ نہیں سکتے، گرفتار عذاب تو ضرور ہوں گے۔ آیت نمبر 97 سے آیت نمبر 103 میں یہودیوں کو جبریل امین سے عداوت محض اس لیے تھی یہ ان کے گمان کے مطابق خود ہی عذاب لے کر آتے ہیں اور انہوں نے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا ہے، جبکہ بنی اسرائیل کے کسی فرد کو ملنا چاہیے تھا۔ جبریل و میکائیل سے دشمنی دراصل ایمان سے محرومی ہے، چونکہ ان فرشتوں کا نزول خود سے نہیں ہوتا بلکہ بحکم الہی ہوتا ہے۔ احکام الہی کا انکار فسق ہے۔ یہودیوں کی تاریخ رہی ہے کہ ہمیشہ ان کی اکثریت نے عہد و پیمان کی خلاف ورزی کی ہے، انہوں نے ہمیشہ شر پسندوں کی بات مانی ہے اور شیاطین کو اپنا دوست بنایا ہے اور رسولوں کی مخالفت کی ہے، بلکہ جادو جیسی قبیح حرکت کو سلیمان علیہ السلام سے منسوب بھی کر دیا ہے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ دو فرشتوں کے ذریعے بطور آزمائش علم سحر کو فروغ دیا گیا تھا۔ جادو کو قرآن نے کفر سے تعبیر کیا ہے، سکھانے والے فرشتے بھی اسے کفر کہہ کر ہی سکھایا کرتے تھے، مگر لوگوں نے کفری عمل کو اپنایا اور صحیح عقائد و اعمال
صحیح عقائد و اعمال سے دور ہوتے چلے گئے، حالانکہ کامیابی و کامرانی کا انحصار ایمان و عمل اور تقوی و طہارت پر ہے۔ آیت نمبر 104 سے آیت نمبر 113 میں اہل کتاب کی دونوں شاخ یہود و نصارہ آپس میں شدید اختلاف سے دوچار تھے، ایک دوسرے کو دین و ایمان سے عاری سمجھتے تھے۔ اس کا فیصلہ بروز قیامت ہوگا، مگر اہل ایمان کے بالمقابل دونوں کی بولی ایک ہی تھی کہ جنت میں داخلہ کے لیے دونوں میں سے کسی ایک گروہ سے رابطہ کرنا ہی پڑے گا، ورنہ جنت کی خوشبو بھی سونگھی نہیں جا سکتی۔ یہ در حقیقت محض ان کی تمنائیں ہیں، جس پر کوئی دلیل و برہان نہیں، جو کبھی پوری نہیں ہوگی، کیونکہ جنت میں جانے کی شرط ایمان و اخلاص ہے۔ مومن و مخلصی جنتی ہوں گے، خوف و ہراس اور حزن و ملال سے محفوظ رہیں گے۔ یہودی اور مشرکین کبھی نہیں چاہتے کہ کسی اور پر بھی فضل الہی ہو، نبوت و رسالت سے کوئی سرفراز کیا جائے، حالانکہ یہ خالص اللہ کا معاملہ ہے، وہ جسے چاہتا ہے نواز دیتا ہے۔ اگر وہ کسی آیت یا کسی شریعت کو منسوخ کرتا ہے تو اس سے بہتر آیت اور بہتر شریعت لے آتا ہے۔ سارا اختیار تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ اہل ایمان کو اہل کتاب کی روش اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے اور ان سے ہوشیار رہنے کی تاکید کی گئی ہے، کیونکہ یہ باتوں کو توڑ مڑوڑ کر پیش کرتے ہیں، جس سے معنی کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ ان کی دلی خواہش ہے کہ جس طرح یہ لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، اہل ایمان بھی گمراہی سے دوچار ہو جائیں۔ ایسے لوگوں سے بے اعتنائی برتی جائے اور نماز و زکوٰۃ اور دیگر اعمال خیر سے وابستگی رکھی جائے۔ آیت نمبر 114 سے آیت نمبر 121 تک میں مسجدوں سے روکنا ظلم عظیم ہے، ظاہری و باطنی اس کی ویرانی کے سبب بننے والے بڑے ظالم ہیں۔ فسادیوں کو مسجدوں میں داخل ہونے سے منع کیا گیا ہے، ان کے لیے دنیا میں ذلت اور آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ مشرق و مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، وہ بھی بیوی بچہ سے پاک ہے۔ آسمان و زمین کا خالق و مالک تنہا وہی ہے۔ رسول کی رسالت کا انکار سراسر جہالت ہے، اور ہیلہ بازی کرتے ہوئے یہ کہنا کہ ہم اللہ سے براہ راست بات کیوں نہیں کرتا، کہ اللہ ہم سے براہ راست بات کیوں نہیں کرتا، ایسا ہیلہ بنانا یہ حماقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ بشیر و نذیر بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یہودی اس وقت تک آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی ہاں میں ہاں نہ ملا دیں اور ان کی ملت کی پیروی نہ کر لیں۔ ہرگز ان کی خواہش کی پیروی نہ کیجیے، ورنہ آپ بھی نصرت الہی سے محروم ہو جائیں گے۔ البتہ بعض اہل کتاب صحیح دین و ایمان پر قائم و دائم ہیں، وہ قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے ایمان کا اعتبار یقینی ہے۔ آیت نمبر 122 سے آیت نمبر 129 تک میں بنی اسرائیل کو نعمت الہی کی ملنے اور اقوام عالم پر فضیلت بخشنے پر اللہ نے احسان جتایا ہے، اور ان نعمتوں کی قدر اور فضیلت و برتری کی برقراری کے لیے آخرت کو مد نظر رکھنے کی تاکید کی گئی ہے کہ وہاں ایمان و عمل ہی پر کامیابی منحصر ہوگی، فدیہ و سفارش پر نہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی حیات طیبہ کی چند جھلکیاں دکھائی گئی ہیں کہ ان کی زندگی سراپا ابتلا و آزمائش سے عبارت ہے۔ جب انہوں نے تمام آزمائشوں میں کامیابی کے مراحل طے کر لیے تو اللہ نے انہیں ساری کائنات کا امام و پیشوا بنا دیا، اور یہ امامت و پیشوائی آپ کی نسل و ذریت میں اس وقت تک رہے گی جب تک وہ عدل و انصاف پر مبنی زندگی بسر کرتے رہیں گے۔ اسحاق علیہ السلام کے ذریعے چلنے والی نسل ابراہیمی کی ایک شاخ بنی اسرائیل سے منصب امامت و نبوت کی معزولی کا تذکرہ ہے، اور دوسری نسل بنی اسماعیل کو اس عہدہ جلیلہ پر فائز کیے جانے کا ذکر ہے۔ ابراہیم و اسماعیل علیہم الصلاۃ والتسلیم باپ بیٹے نے شہر مکہ کو آباد کیا، وہاں ایک مرکز توحید بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ دوران تعمیر بارگاہ ذوالجلال میں
اس طرح دعا گو ہوئے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، یعنی تعمیر کعبہ کی خدمت کو شرف قبولیت بخشنے کی درخواست کی، مراسم عبادت کی تعلیم چاہی، اپنے اور اپنی ذریت کو پوری وفاداری پر قائم رہنے کی گزارش کی ہے، اور پھر بنی اسماعیل میں نبی آخر الزماں کی بعثت کی دعا مانگی، اور ان کے اوصاف، تلاوت آیت، تعلیم کتاب و حکمت، تزکیہ و طہارت کا تذکرہ کیا ہے۔ آیت نمبر 130 سے آیت نمبر 136 میں ملت ابراہیمی سے اعراض حماقت و صفاحت ہے، مکمل وفاداری کی علامت ابراہیم کی شخصیت ہے، اسی کی وصیت ابراہیم و یعقوب علیہم الصلاۃ والتسلیم نے اپنی ذریت کو کی ہے۔ آباء و اجداد کی اچھی چیزیں لی جائیں گی، صرف بزرگوں سے اظہار عقیدت اور ان کے کارناموں پر فخر نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہودیت اور نصرانیت سے کوئی علاقہ و رشتہ نہیں ہے، بلکہ وہ تو دین حنیف پر قائم تھے۔ مذہبی اور مسلکی تقسیم سے بالا تر ہو کر ملت ابراہیمی کی پاسداری کی جائے، اور تمام نبیوں اور رسولوں کی نبوت و رسالت کا اقرار کیا جائے، اور ان کے ماننے میں کسی قسم کی تفریق نہ کی جائے۔ آیت نمبر 137 سے آیت نمبر 141 تک میں صحابہ کرام کو ایمان و ہدایت کا معیار قرار دیا گیا ہے۔ اہل کتاب اور دیگر کسی بھی فرد کے ایمان کا اعتبار اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا ایمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ایمان کی طرح نہ ہو۔ اہل کتاب کے رسم بپتسمہ کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، بلکہ اللہ کے رنگ میں رنگنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس سے بہتر کسی رنگ کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ حجت و تکرار کرنے والوں سے برات کا اظہار ہے۔ یہودیت و نصرانیت کا ملت ابراہیمی سے کوئی واسطہ و سروکار نہیں ہے۔ ہر شخص اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، کسی سے کسی دوسرے کے کاموں سے متعلق پرسش نہیں کی جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔